کرنا ہے، تجارت میں اتباع کرنا ہے. اطاعت اور اتباع دونوں میں فرق ہے. اللہ کا حکم، رسول کا حکم مان لینا اسے اطاعت کہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق عمل کرنا اس کو اتباع کہتے ہیں. ہم اطاعت کرتے ہیں لیکن اتباع نہیں کر پاتے. نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا، سیکھ کر پڑھنا، حرکات، سکنات، رکوع، سجدہ، یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا، اسے اتباع کہتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 9 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، تجارت کا سفر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 مرتبہ 9 سال میں تجارت کی غرض سے سفر کیا. ساتھ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے. اب اندازہ لگائیں، ساری چیزیں سیکھی ہیں، اس کے مطابق تجارت کی ہے، یعنی اتباع کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کم وقت میں اتنے مالدار صحابی کیسے بن گئے؟ تو وہ کبھی کیا ہے، مال کا عیب چھپاتے نہیں تھے، یعنی جھوٹ بول کر فروخت نہیں کرتے تھے. جو عیب اس میں ہے، جو خامی ہے، بتا دیا فوراً. اور چوتھا اصول علماء نے جو بیان کیا ان کی سیرت سے وہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مال کو کبھی اسٹاک نہیں کرتے تھے. الحمدللہ الذی علم الانسان ما لم یعلم والصلاة والسلام علی رسولہ المعظم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، کہ اے ایمان والو پاکیزہ مال کھاؤ، ما رزقناکم، جو تمہیں دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی مخاطب کر کے یہی جملہ فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، اے رسولو پاکیزہ مال کھاؤ. تو اس آیات سے علماء نے، مفسرین نے بیان فرمایا کہ مال کا کمانا اور مال کا حاصل کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. مال صحیح طریقے پر کمایا جائے، صحیح اصول کے ساتھ کمایا جائے، صحیح نیت کے ساتھ کمایا جائے. کیونکہ بندہ جب مال کمائے گا، اس کے پاس مال ہوگا، جب ہی وہ کیا ہے، پاکیزہ حلال چیزیں کھا سکتا ہے. اگر مال نہیں ہے تو وہ کمانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے بے شمار غلط کام کرتا ہے. پھر جھوٹ بھی بولے گا، چوری بھی کرے گا، اور نہ جانے کیا کیا کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں. علماء نے بیان فرمایا، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 88 مرتبہ، یعنی 88 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ڈائریکٹ مخاطب کیا ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی بلا واسطہ مخاطب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ہم
قرآن شریف کی تلاوت کریں، قرآن شریف پڑھیں، اور جب یہ آیات ہمارے سامنے آئے ہمیں تصور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں کیا فرما رہے ہیں، کس چیز کا حکم دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں یہاں پہ تصور کرنا چاہیے. صحابہ کی یہ کیفیت ہوتی تھی، جب یہ آیات پر پہنچتے تھے روتے تھے. تو اللہ نے یہاں پہ حلال مال کمانے کا تذکرہ فرمایا ہے. جب ہم حلال کھانے کی بات کی گئی ہے، حلال اسی وقت بندہ کھائے گا جب اس کے پاس حلال مال ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مال کمانا بری بات ہے، زیادہ مال کا ملنا بھی بری چیز، ایسا نہیں ہے. بہت سارے صحابہ بھی مالدار ہیں، بہت سارے صحابہ مالدار گزرے. اور قرآن شریف میں اللہ نے تقریباً 32 مقامات پر زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے، 16 مقامات پر نفلی صدقات کا تذکرہ کیا ہے. اب مال ہوگا جبھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، مال ہوگا جبھی آپ صدقات دے سکتے ہیں. کہیں ایک بھی جگہ قرآن شریف پڑھیں آپ، کہیں ایک ہی جگہ بھی اللہ نے زکوٰۃ لینے کے فضائل نہیں بیان کیے. قرآن شریف میں زکوٰۃ لینے کے اور احادیث مبارکہ میں زکوٰۃ لینے کے فضائل نہیں بیان کیے گئے، دینے کے فضائل بیان کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. العلیٰ خیر من ید السفلی، یعنی دینے کا یہاں بھی تذکرہ ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں کمانا ہوگا، محنت کرنا ہوگا. تو کمانے کے بہت سارے طریقے ہیں، مال حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. کس طریقے کو اپنایا جائے، کس میں ہمیں اپنے آپ کو لگانا ہے. تو ہم شریعت کے اصول دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 10 حصے بنائے ہیں، روزی کے 10 حصے بنائے ہیں. 9 حصوں میں اللہ نے تجارت کو رکھا ہے. ایک حصہ جو ہے اس میں تمام چیزیں آ گئی، نوکری آ گئی، جاب آ گئی، جو بھی اور چیزیں ہیں وہ ایک حصے میں آتی ہے. 9 حصے میں تجارت ہے. تو ہمیں تجارت اپنانا چاہیے. صحابہ نے تجارت کیا ہے، اللہ نے برکت عطا فرمائی. لیکن کیسی تجارت کرنا ہے، ہم ویسی تجارت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال میں تقریباً 27 مرتبہ تجارت کے سفر میں نکلے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی ہے 27 مرتبہ، اور ہر سفر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے، جس کی وجہ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تجارت کے اصول کو سیکھا، طریقے کو سیکھا. اسی لیے اللہ نے ان کی تجارت میں خوب برکت عطا فرمائی. جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. مدینہ کے صحابہ نے پیشکش کی آپ یہ لے لیں، یہ لے لیں، 2 باغات ہیں، 1 باغ لے لیں، لیکن انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے بازار کا راستہ دکھائیں، بازار کا راستہ بتائیں. علماء نے اس جملے سے کئی مسائل بیان کیے ہیں کہ آدمی کو تجارت بازار میں کرنا چاہیے، خرید و فروخت بازار میں کرنا چاہیے. اگر گھر میں گلی میں ہم نے تو اگر کبھی تجارت شروع کی اللہ اس میں برکت دیں گے، لیکن جو برکت بازار سے شروع ہوگی وہ برکت نہیں حاصل ہوگی. بازار ایک جگہ ہوتا ہے، ایک مرکز ہوتی ہے، لوگوں کا رجحان توجہ ادھر ہوتی ہے، لوگ وہاں آتے ہیں. تو اس جملے سے علماء نے، مفتیان نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ تجارت اگر کرنی ہے بازار میں کریں، جس لائن کی تجارت ہے اس لائن کے بازار میں کریں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ مجھے بازار کا راستہ دکھائیں. بازار میں انہوں نے تجارت شروع کی. جانور کے گلے میں جو رسی باندھی جاتی ہے اس رسی کی تجارت شروع کی، اور اللہ نے ان کی تجارت میں بہت برکت عطا فرمائی.
کسی صحابی نے آپ سے آ کر پوچھا کہ آپ کی تجارت کے ترقی کے راز کیا ہے، مجھے بتائیں. تو انہوں نے ان کو کہا کہ جب سے میں تجارت کر رہا ہوں آج تک میں نے تجارت کی وجہ سے ایک بھی نماز قضا نہیں کی ہے. جب سے وہ تجارت کر رہے ہیں تجارت کی وجہ سے ایک بھی نماز میری قضا نہیں ہوئی ہے. ہماری تجارت کیسی ہے؟ ہماری تجارت میں نماز کا وقت آ جاتا ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، دھیان نہیں رہتا ہے، الا ماشاء اللہ کچھ احباب جو پابندی کرتے ہوں. تو تجارت ایسی کرنا چاہیے. کتنے بڑے مالدار صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان سے بڑا کوئی تاجر ہوگا؟ کہا جاتا ہے کہ جب اس دنیا سے وفات پائے، وصال ہوا ہے، 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑ کر گئے تھے. اس وقت کا دینار آج کی اگر قیمت نکالیں گے نہ جانے کتنی بنے گی، حساب نہیں کر سکتے. 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑ کر گئے تھے ترکے میں. اور جب حیات تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب بھی کوئی دین کا تقاضا آیا ہے بے شمار مال کو لگایا ہے. اتنے بڑے تاجر ہیں. اتنے بڑے تاجر کیسے بنے؟ تو انہوں نے کچھ چیزیں بتائی. اس میں پہلی چیز یہ ہے نماز نہیں قضا کی کبھی. ہم بھی تجارت کریں، ہم بھی کمائیں، خرید و فروخت کریں، لیکن نماز چھوٹنی نہیں چاہیے، نماز قضا نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آج تک کوئی نماز قضا نہیں کی. دوسری بات، اس کو مقصد نہیں بنایا، تجارت کو ہی سب کچھ سمجھ نہیں لیا، دن رات تجارت، مال مال نہیں. کبھی میں نے مال کا عیب نہیں چھپایا، یعنی مال میں کوئی عیب ہے، کوئی خامی ہے، انہوں نے چھپایا نہیں، فوراً بتا دیا. ہمارے لین دین میں یہ چیز آنا چاہیے. کسی بھی چیز کا لین دین کریں، اگر اس چیز میں خامی ہے، خرابی ہے، ہم سامنے والے کو بتا دیں، ورنہ کل کیا ہوگا؟ بھروسہ اٹھ جائے گا. سامنے والا ہم پر بھروسہ نہیں کرے گا. تو ہمیں چاہیے تجارت کے اصول سیکھیں. علماء نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی سیرت سے 4 بڑے بڑے اصول بیان کیے ہیں. 4 اصول بیان کیے ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کبھی ادھار خریدتے نہیں تھے اور ادھار بیچتے نہیں تھے. دوسرا اصول، اگر یہ 2 چیز ہماری زندگی میں آ جائے بے شمار ٹینشن پریشانی ختم ہو جائے گی. آدمی ادھار دیتا ہے تو بھی پریشان رہتا ہے، ادھار لیتا ہے تو بھی پریشان رہتا ہے. ادھار دینے والا اس لیے پریشان رہتا ہے، اسے لینا ہے، حاصل کرنا ہے، اور ادھار لینے والا دیتا نہیں ہے، اس لیے وہ پریشان رہتا ہے. اور ادھار لینے والا اس لیے پریشان رہتا ہے، انتظام نہیں کر پاتا، دینے کا انتظام نہیں کر پاتا، اس لیے کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگتے تھے، قرض سے پناہ مانگتے تھے، بار بار دعا مانگتے تھے. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ دعا کرتے سنا کہ آپ بار بار پناہ مانگتے ہیں، تو ایک دن پوچھ لیا کیا بات ہے، آپ کیوں قرض سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس لیے پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ قرض لینے والا جب قرض لے لیتا ہے تو وہ وعدہ خلافی کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے. یہ 2 بیماری پیدا ہوتی ہے. تو اس حدیث سے تو ایسا لگتا ہے کہ قرض نہیں لینا چاہیے اور نہیں لینا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے آپ نے قرض لیا بھی ہے اور قرض دیا بھی ہے. تو علماء نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے قرض لے بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں، لیکن قرض دینے والا تحقیق کر لے کس کو دے رہا ہے، کہ یہ لوٹائے گا یا ٹہلائے گا. اگر یہ لوٹائے گا، بھروسے مند ہے، اس کو دے دینا چاہیے.
بحالت مجبوری میں قرضہ لیا جا سکتا ہے اور دینے والا دے بھی سکتا ہے، لیکن یہاں اصول جو بتائے جا رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تجارت کے، کہ انہوں نے تجارت میں کیا ہے، ادھار خریدا نہیں، ادھار بیچا نہیں۔ اور تیسرا اصول کیا ہے کہ مال کا عیب نہیں چھپایا، مال کا عیب نہیں چھپایا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے یہ چیز ہماری زندگی میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے اور ایک صحابی کی دکان پر گئے، اس کے اناج کے نیچے سے چیک کیا، دیکھا، تحقیق کی، ہاتھ کو ڈالا تو وہ اناج کیا تھا، گیلا تھا۔ تو اس کو نصیحت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان میں یہ خامی ہو سکتی ہے، یہ خامی ہو سکتی ہے، یہ خامی ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ یہ دو چیز مسلمان میں نہیں ہو سکتی۔ آج کے مسلمان اپنی تجارت میں دیکھیں کیا یہ دو چیز ہے یا نہیں ہے۔ ہماری تجارت کی برکت کیوں ختم ہو گئی ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کم وقت میں اتنے مالدار صحابی کیسے بن گئے؟ تو وہ کبھی کیا ہے، مال کا عیب چھپاتے نہیں تھے، یعنی جھوٹ بول کر فروخت نہیں کرتے تھے۔ جو عیب اس میں ہے، جو خامی ہے، بتا دیا فوراً۔ اور چوتھا اصول علماء نے جو بیان کیا ان کی سیرت سے وہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مال کو کبھی اسٹاک نہیں کرتے تھے، ذخیرہ اندازی نہیں، رکھتے نہیں تھے جمع کر کے، کہ بھائی جب ریٹ بڑھے گا اس وقت کیا کریں گے، مال کو نکالیں گے۔ ایسا نہیں تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اگر تھوڑا بھی نفع منافع ملتا تھا فوراً فروخت کر دیتے تھے۔ جب اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی ہے، ان کا قافلہ چلتا تھا تو ریت کے طوفان اڑتے تھے۔ مدینہ میں ایک مرتبہ ان کا قافلہ آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک صحابی سے پوچھا یہ کیا شور ہے، یہ گرد غبار کس چیز کے نظر آ رہے ہیں؟ تو صحابی نے کہا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا قافلہ آ رہا ہے۔ اتنے اونٹ رہتے تھے ان کے قافلے میں کہ چلنے کی وجہ سے وہ تعداد میں وہ کیا ہے، دھول اڑتی تھی، ریت اڑتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ طوفان آ رہا ہے۔ اتنا مال اللہ نے عطا کیا، اتنے جانور اللہ نے انہیں عطا کیے۔ تو یہ اصول ہماری زندگی میں بھی آنا چاہیے۔ اگر ہم یہ اصول پر چلیں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی تجارت میں برکت عطا فرمائے گا۔ صحابہ کے کیا طریقے ہیں، کیا اصول ہیں؟ تجارت ایک ایسا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم کیا ہے، اسلام کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں۔ صرف مال کمانا مقصد نہیں ہے تجارت۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے لکھا ہے اکثر ممالک میں جو اسلام پھیلا ہے وہ تجارت کے ذرائع سے پھیلا ہے۔ ملیشیا، انڈونیشیا جیسے بڑے بڑے اسلامک ممالک جو ہیں، یہاں اسلام جو پہنچا ہے، پھیلا ہے، وہ کیسے پھیلا ہے؟ تجارت کے ذریعے۔ یمن کے تاجر وہاں گئے تجارت کی غرض سے، ساتھ ہی ساتھ میں تبلیغ کیا ہے انہوں نے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی اسلام جو آیا ہے وہ تجارت کے ذریعے سے آیا ہے۔ عرب کے تجار یہاں آئے ہیں، تو ہم تجارت کے ذریعے سے اسلام کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں ہم دین کیا ہے، اسلام کے اصول کے مطابق تجارت کریں۔ صحابہ چین گئے، وہاں تجارت کیے، تجارت کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے ان کو پسند کیا، وہاں کے بادشاہوں نے ان کو نکالنا چاہا، لیکن وہاں کی عوام نے کہا کہ نہیں، ان کو یہاں رہنے دیجیے۔ یہ سچ بولتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے ہیں، بکا ہوا مال واپس لے لیتے ہیں۔ لیکن آج مسلمان بورڈ لگا دیتا ہے اپنی دکان پر، بکا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کے اصول ہیں، مسلمانوں نے اس اصول پر عمل کیا ہے۔ آج یہ اصول غیروں نے لے لیا ہے۔
آپ دیکھ لیں آن لائن جتنے بھی بزنس ہو رہے ہیں، جتنی مارکیٹنگ ہوتی ہے، امیزون ہو، فلپکارٹ ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ تمام اصول ان لوگوں نے اپنا لیا ہے۔ اگر آپ نے امیزون سے، فلپکارٹ سے کوئی سامان منگا لیا ہے، گھر پہنچ بھی چکا ہے، اگر پسند نہیں ہے واپس کر سکتے، آپ واپس لے لیتی ہو کمپنیاں۔ لیکن مسلمان نے بورڈ لگا دیا ہے، بکا ہوا مال، فروخت کیا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا۔ ہمیں یہ اصول اپنانا چاہیے، اس سے اعتماد بیٹھے گا، لوگ اعتماد کریں گے کہ بھائی چلو وہاں سے خریدیں گے، نہیں پسند آئی تو واپس کر دیں گے۔ آپ کے گراہک بڑھیں گے، آپ کی گراہکی میں اضافہ ہوگا۔ تو آج دیکھیں جو اتنی ترقیاں ہو رہی ہیں، آن لائن لوگ بزنس کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہر جگہ آن لائن چل رہا ہے۔ ہمیں یہ اصول کیا ہے؟ اپنانا ہے۔ یہ مسلمانوں کے اصول ہیں، غیروں نے اپنا لیا ہے۔ تو ہم جب تجارت کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ نہیں بولنا ہے تجارت میں، صاف صاف بات کریں۔ تو 4 اصول اگر اپنی زندگی میں لائیں گے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری تجارت میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی صحابہ کی زندگی میں اور صحابہ کی تجارت میں اتنی برکتیں عطا فرمائی ہے، اتنی برکتیں عطا فرمائی ہے کہ اگر صحابہ 100 سال تک محنت مزدوری کرتے تو 10 سال میں جو انہوں نے کمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحبت میں رہ کر جو چیز سیکھ کر کمایا تھا، وہ 100 سال میں بھی نہیں کما سکتے تھے۔ صحابہ نے مقصد نہیں بنایا تھا، دین کو مقصد بنایا تھا، مجاہدہ کیا ہے، گھر بار کو چھوڑ دیا ہے، باغات کو چھوڑ دیا ہے، دین کی خاطر چھوڑا ہے۔ پھر فتوحات ایسی آئی ہے کہ 10 سال کے اندر اللہ نے اتنا مال عطا کیا ہے، اتنا سونا عطا کیا ہے، کلہاڑیوں سے سونے کاٹے جا رہے ہیں۔ آج ان کی نسلیں اتنی مالدار ہیں، کوئی کام مزدوری نہیں کرتے ہیں، یہ قربانیاں ہیں، مقصد انہوں نے دین کو بنایا تھا۔ تو آج کے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم تجارت کے لائن سے، تجارت کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ دنیا میں بھی اللہ کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی جی آپ فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی، میری اتباع کریں، یعنی رسول کی اتباع کرنا ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ ہمیں اتباع کرنا ہے، تجارت میں اتباع کرنا ہے۔ اطاعت اور اتباع دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کا حکم، رسول کا حکم مان لینا اسے اطاعت کہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق عمل کرنا اس کو اتباع کہتے ہیں۔ ہم اطاعت کرتے ہیں لیکن اتباع نہیں کر پاتے۔ نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا، سیکھ کر پڑھنا، حرکات، سکنات، رکوع، سجدہ، یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا، اسے اتباع کہتے ہیں۔ تجارت میں بے شمار احکامات ہیں، اس سے بچیں، اس سے بچیں، ناپ تول پہ کمی نہ کریں، حرام مال نہ بیچیں، جھوٹ نہ بولیں، اس کو مال لینا یہ اطاعت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی تجارت کی ہے، اس تجارت کو سیکھنا، اس کو جاننا، اپنی زندگی میں لانا، اس کے مطابق تجارت کرنا، اس کا نام اتباع ہے۔ صحابہ نے یہی کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 9 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے؟ تجارت کا سفر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 مرتبہ 9 سال میں تجارت کی غرض سے سفر کیا، ساتھ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ اب اندازہ لگائیں، ساری چیزیں سیکھی ہیں، اس کے مطابق تجارت کی ہے، یعنی اتباع کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائی ہے۔ اور سب سے بہترین مال تجارت کیا ہے؟ احمد بن حنبل
رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، 4 قسم کے مال ہیں، ایک سرکاری خزانے سے آیا ہے، ایک صدقے کے ذریعے آیا ہے، ایک ہدیے کے ذریعے آیا ہے، اور ایک تجارت کے ذریعے سے آیا ہے، بتائیں اس میں سب سے افضل مال کون سا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تجارت کا مال سب سے افضل ہے۔ تو تجارت میں ہمیں کیا ہے دھیان دینا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 حصے روزی کے ہیں، اس میں تجارت 9 حصہ تجارت کا ہے، 1 حصہ بقیہ ساری چیزیں آ گئی اس میں۔ امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ایک بندہ تجارت چھوڑ کر نوافل میں مشغول ہے اور ایک بندہ حلال رزق کمانے کے لیے تجارت کر رہا ہے، دونوں میں بہتر کون ہے؟ امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تجارت کرنے والا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں تجارت کو فروغ دیں، تجارت کو اپنائیں، اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں رکھی ہے، لیکن تجارت کیسے کرنا ہے وہ اصول سیکھیں، صحابہ کی سیرت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ اصول سیکھ کر اپنی تجارت میں اپنائیں، سب کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔